ایک اور سوال پہ آتے ہیں. آپ نے کتاب لکھی ہے اس پہ پوری فلسفہ آواگون پہ. تو بنیادی طور پہ کیونکہ ہر آدمی اس کو نہیں جانتا، تو کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی بھی ایک اچھی آڈینس ہے، ہمارے بھی کچھ لوگ سنتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا نوجوان نسل ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا، یا جو لوگ ہیں جن کو تھوڑا بہت آئیڈیا، اگر آپ مختصراً کچھ بتا دیں ایک اور فلسفہ آواگون کیا ہے اور آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بنیادی طور پہ میں آسٹریلیا میں تھا، تو انٹرفیتھ کمیونٹی جو ہے، جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسکالرز ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ میرا اپنے آؤٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ کانٹیکٹ رہتا ہے، اور کئی ریسرچ کے موضوعات وغیرہ بھی ان کولیبوریشن ہم اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور انٹرفیتھ ریلیشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں انٹرنیشنلی، وہ انجام بھی اکٹھے دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک خیال رہتا تھا کہ جب عموماً تمام مذاہب کا انکلوڈنگ اسلام، اس کا جب مطالعہ ہم کرتے ہیں تو بہت ساری کامنالٹیز ان سب میں نظر آتی ہیں، جو کہیں نہ کہیں ایک سورس کا پتہ دیتی ہیں کہ ان گائیڈنسز کے پیچھے کہیں ایک کامن سورس ہے ڈیوائن. تو وہ کامنالٹیز ہمیں نظر آتی تھی. لیکن پھر یکسر جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں، جس میں یہودیت ہے، مسیحیت ہے اور اسلام ہے، تو ان تین مذاہب کے علاوہ جو ہمارے انڈین ٹریڈیشن کے مذاہب ہیں، جس کے اندر بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، تو ان میں ایک بنیادی ڈفرنس نظر آتا تھا جو میں اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ میجر ڈفرنس یہ کیوں ہے، جبکہ باقی بہت ساری کامنالٹیز ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کامنالٹیز کے تصور میں جان کر کہ یعنی سود، اگر یہ صرف اسلام میں نہیں حرام، سود کرسچینٹی میں، سود جوڈائزم میں، سود یہودیت میں، اور سود ہندو مت میں بھی حرام ہے. شراب بھی سارے مذاہب میں حرام ہے اسلام کی طرح، اور ایڈلٹری بھی. تو بہت ساری کامنالٹیز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کرتے، اور دنیا یہ مسلمانوں کی بھی اب بہراروی میں حالت ایسی ہوتی جا رہی. تو فرق یہ ایک سمجھتا تھا یہ فلسفہ آواگون. اب یہ ہے کیا، یہ جو یہ جو ری انکارنیشن اس کو کہتے ہیں نا، 7 جنموں کا تصور، کہ ان کے ہاں یہ جو انڈین ٹریڈیشن کے مذاہب تھے، ایک تصور پایا جاتا ہے کہ انسان 7 مرتبہ اس دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے مختلف حالتوں اور صورتوں کے اندر. تو 7 جنم ہوتے ہیں، جبکہ باقی ابراہیمک ریلیجنز کے اندر یہ تصور نہیں تھا. تو یہ اتنا میجر ایک ڈیفرنس تھا کہ میں یہ اس پہ بہت سوچتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے. میں نے پھر ان کی کتب کا اس نظریے سے مطالعہ کیا، ساروں کتب سے. تو ایک چیز جو میں نے پھر انڈرسٹینڈ کی، کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کیا، کہ اسلام میں تعلیمات تصوف کے اندر، اور جو کہ قرآن مجید سے ہی ماخذ ہیں، 7 نفوس کا ذکر ملتا ہے، روحانی. ٹھیک ہے. یعنی جب روحانی اسپریچول، جس کو اسپریچول پاتھ کہتے ہیں، روحانی سفر کا ذکر کیا جاتا ہے، تو 7 نفوس ہیں، جس میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، پھر نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مردیہ اور نفس کاملہ. 7 نفوس ہیں. تو یہ ایک گناہگار اور انسان سے اللہ کے محبوب بندہ بننے تک کا سفر ہے، ایک روحانی سفر ہے، کہ انسان اپنے اندر روحانی، اخلاقی اور دینی تزکیہ اور اصلاح کرتا چلا جاتا ہے، اور تہذیب میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں تک کہ ایک کامن مین سے اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس کی خصوصیات بدل جاتی ہیں، اس کی عادات بدل جاتی ہیں، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی صفات کا رنگ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسوہ کاملہ کی خیرات اس کو میسر آ جاتی ہے، تو وہ نکھر آتا ہے. تو یہ ممکن ہوتا ہے 7 نفوس کے روحانی سفر سے. تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ایک ہی فزیکل لائف کے اندر 7 روحانی زندگیاں جیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بگننگ اس کی نفس امارہ میں ہوتی ہے، پھر کسی اچھی صحبت میں، تصوف کی کسی خانقاہ میں وہ فیض لیتا ہے، کسی اچھی ریزیڈینشل کیمپ کا حصہ بنتا ہے، کسی اعتکاف گاہ میں جاتا ہے، تو لرننگ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے گریجولی پھر نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، امپروومنٹس آتی جاتی ہیں. تو وہ میں نے پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیا. پھر صوفیاء کی کتب کے اندر اس کی سائنس آف ریکگنیشن بھی ڈسکرائب ہوئی ہے، کہ کوئی انسان جاننا چاہے کہ اس کا جو
اس وقت جو روحانی درجہ ہے، یا روحانی درجے سے مراد نفسانی باطنی کیفیات اس کی کیسی ہیں، تو عموماً اللہ رب العزت اس کو جو خواب کئی بار ہر انسان دیکھتا ہے تو اس کے اندر کئی سائن لینگویج ہوتی ہے، جیسے کتوں کا، سانپوں کا دیکھنا جانا کثرت سے، تو اس سے مراد عموماً یہ لیا جائے جو بزرگوں نے کتب میں لکھا کہ وہ نفس امارہ، سب سے کمزور برائی والے نفس کا مالک انسان ہے، اس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پھر اس سے بہتر چلا جاتا ہے تو اشجار، یہ درخت، پودے، پرندے، حلال جانور آ جاتے ہیں، پھر ان کو دیکھتا ہے گریجولی. تو جو نفس جو اغا کون ہے، انہوں نے یہ سارا کچھ فزیکلی اطلاق کر لیا اپنے اوپر کہ شاید یہ فزیکلی 7 بار ان شکلوں میں پیدا ہوں گے. اب انٹرسٹنگلی جو خوابوں میں صوفیہ نے بیان کیا کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے، جی ان کی ترتیب بھی وہی ہے چیزوں کی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو سمجھا یہ فزیکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ طویل زمانہ گزر جانے کی وجہ سے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں. تو جو میں نے ان کی کتب میں بھی مطالعہ کیا، مجھے ان ورسز سے ان کی کتب کے یہ معنی نکلتا نہیں دکھائی دیا. مجھے وہ یہ 7 روحانی نفوذ کا ذکر ہی سمجھ آیا کہ جو ایکچولی اسلام آلریڈی مانتا ہے. تو یہ بیسیکلی فلسفہ وگون جو کتاب بھی میں نے جس پہ